سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی یہ ہماری 9ویں محفل ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ محفلیں اپنی اختتام کی جانب رواں دواں ہیں۔ کل اس کانفرنس کی آخری اور 10ویں محفل کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کی ہماری اس محفل کا موضوع ہے وحدت امت اور سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع پر بات کا آغاز کچھ اس طرح سے کریں گے کہ دین اسلام در حقیقت فطرت انسانی الفت اور محبت کا نام ہے۔ اسلام کی دعوت اور تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان ایک منظم، فعال اور متحرک اور ان سب سے بڑھ کر متحد ہو کر، یکجا ہو کر دین کی اقامت اور دین کی اشاعت کا فریضہ سر انجام دے۔ اس لیے دین اسلام ہمیشہ سے اتحاد اور یکجہتی کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کرتی چلوں گی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور نرم دلی کرنے میں ایک جسم کی مانند پاؤ گے۔ جب اس جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کی ساری رات بیداری اور بخار میں گزرتی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً مومن آپس میں مضبوط بنیاد کی طرح ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مضبوط ہوتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے باقاعدہ اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کر بھی دکھایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جب اتحاد اور یکجہتی کی بات کی جائے تو جیسے کہ میں نے یہ 2 احادیث مبارکہ بیان کی، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں ایک ہی بنیاد کی طرح ہیں، یعنی ایک بیس، ایک بنیاد، ایک جڑ۔ جس طرح ایک بنیاد اور دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، ملی رہتی ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر رہتا ہے۔ یہ نیکی اور خیر کے کاموں میں باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک اہم دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ بھی ہے۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو اپنی قوت نہ سمجھے، اپنی طاقت نہ سمجھے، اپنا زور بازو نہ سمجھے اور اسے ضائع کرنے کے لیے چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی کمزوری کا سامان کر رہا ہے۔ ایک اور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہے۔ اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ساری جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بات مجھ پر اور آپ پر بھی آیا ہے کہ انسانی اعضاء کے لیے، یعنی ہمارے باڈی پارٹس کے لیے، ہماری باڈی کی، جسم کی ضرورت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، کہ ان میں سے کوئی بھی عضو بدن اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہ دے پا رہا ہو تو انسان کی زندگی کس قدر مجبور اور بے بس ہو جاتی ہے۔ اگرچہ انسانی وجود کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر عضو، میرا اور آپ کا ہر باڈی پارٹ، آنکھیں الگ اپنا کام کر رہی ہیں، دماغ الگ اپنا کام کر رہا ہے، ہاتھ الگ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب کی آپس میں ہم آہنگی اور اتحاد بے انتہا ضروری ہے اور ان کے درمیان پایا بھی جاتا ہے۔ اگر وجود کا یہ باہمی اتحاد نہ ہو تو انسانی زندگی کا تصور ہی کیا ہے، محال ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب یہ کس اتحاد کی بات ہے کہ آپ کہیں سارے باڈی پارٹس تو سب جگہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کا اتحاد کس طرح؟ اتحاد ایک جسم کی صورت میں مجھے اور آپ کو دکھتا ہے، اور اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو اگر دانت میں درد ہو، تکلیف دانت کو ہے، لیکن چل کر کیا ہے، اس درد کی دوا کے لیے پیر جاتے ہیں۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں درد کے باعث، لیکن اس درد کی کیفیت کو زبان بیان کرتی ہے، دل و دماغ اسے محسوس کرتے ہیں، ہاتھ دوا پلانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جسم کا اعضاء بدن کے ساتھ اتحاد ہے، اور اگر یہ اتحاد نہ ہو،
ان اعضاء میں مقابلہ آرائی شروع ہو جائے کہ کون قیمتی ہے, کون اعلیٰ و عرفہ ہے, اس کو تکلیف ہے, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, تو کیا ہوگا؟ یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ پھر پورے کے پورے جسم میں خرابی اور بے چینی پیدا ہو جائے گی. علامہ غلام رسول سعیدی رحم اللہ علیہ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا جو منشا اور مقصد ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح انسان بیماری میں اپنا علاج کرتا ہے, میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا علاج کرتے ہیں, اور اب اگر انسان کی ذات سے نکل کر آگے کی طرف دیکھا جائے تو مثال کے طور پر کوئی پڑوسی بیمار ہے یا خاندان کا کوئی فرد بیمار ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا, تو پھر کیا ہے, دوسرا انسان اس کا علاج کرے گا. یعنی پہلے انسان اپنا علاج کرتا ہے, پھر کوئی اور بیمار ہے اور وہ اپنے علاج پر دسترس نہیں رکھتا تو دوسرا انسان اس کا علاج کرے گا یا کروائے گا. بالکل اسی طرح اگر کسی شہر کے لوگ کسی وبائی مرض میں, قدرتی آفت میں, مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو انسان کیا ہے, حتی الامکان ان کی مدد کرتے ہیں. اور آج کل ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن یعنی رسد و حمل کے وسائل کی اس قدر کثرت کی وجہ سے پوری دنیا سمٹ کر آلریڈی ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو اگر ایک اسلامی ملک کسی آفت کا شکار ہو جائے, کسی مشکل کا شکار ہو جائے, کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو تمام اسلامی ممالک کیا ہیں, اس کی مدد کے لیے اٹھ کر انہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ تو شرح تھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی جو میں نے اس حدیث سے مبارکہ کے مطابق یہاں بیان کر دی. اب جاتے ہیں آگے اس باہمی اتفاق اور اتحاد کی طرف, یعنی یہ پروان کس طرح چڑھے گا اور اس کو کس طرح اپنے درمیان پیدا کیا جا سکتا ہے اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اہم جو اور بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے, باہمی محبت. انسانوں کا ایک دوسرے سے محبت آمیز رویہ رکھنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے لوگوں سنو, سمجھو اور معلوم کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں, لیکن نبی اور شہداء ان کے مراتب اور اللہ کے ہاں ان کے تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے. تو وہیں پر ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان کی مسند یعنی ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اور اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں ان کے تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے, تو ان کی خوبی یعنی وہ خوبی ہمیں بیان فرما دیجئے جس کے باعث یہ ہوگا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بروز قیامت ان کے لیے نور کے ممبر سجائے گا, وہ ان پر تخت نشین ہوں گے اور ان کے چہرے اور کپڑوں کو پر نور بنا دیا جائے گا. یہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کی اہمیت. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جنت میں یاقوت کے ستون ہیں, ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں, وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے. لوگوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایسے خوبصورت ستونوں میں یعنی ان گھروں میں, ان محلوں میں کون رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں, ایک جگہ بیٹھتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے, وہ لوگ ان ستونوں میں رہیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی پہچان ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جب ایمان کی طرف آیا جائے تو ایمان ایک قلبی محبت کا نام ہے نا, قلب کا تعلق ہے, بغیر کسی رشتہ داری کے, بغیر کسی جان پہچان کے, ان کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ محض ایمان کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر, ایک اللہ اور ایک رسول, ایک قرآن, ایک کلام, ایک کتاب ہونے کی بنیاد پر
ان کے درمیان ایک قلبی محبت ہے، تو اسی قلبی محبت کی جو طاقت ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے تو وہ لازمی طور پر اپنے دوسرے ایمان والے بہن بھائی کی طرف روحانی لگاؤ رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی واضح تعلیمات میں سے ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے آپس میں بے تعلق نہ ہو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا، اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، دیکھو یہ تقویٰ کی جگہ ہے۔ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ کی جگہ یہ ہے، یعنی انسان کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری کا مقام کیا ہے؟ اس کا دل ہے۔ بظاہر کیا ہے؟ تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، اور آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر پائے جانے والا بھائی چارہ، جو اس تمام امت کے درمیان ایک لازمی جز ہے۔ اور جب یہ ایمانی بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے تو اب اس میں سرحدیں رکاوٹ نہیں بنتی، ملک رکاوٹ نہیں بنتے، مختلف رنگ، نسل، زبانیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تمام مسلمانوں کو ایک متحد امت بنایا جو اینٹوں کی سیسا پلائی دیوار کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مضبوط اور طاقتور بنتے ہیں، تو وہیں ایمانی بھائی چارے کو قائم رکھنے کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزوں سے، صدقہ و خیرات سے اور نماز سے بھی افضل ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ عمل باہمی تعلقات کی اصلاح ہے۔ تعلقات کا فساد یعنی ایک دوسرے سے آپس میں تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا کیا ہے؟ صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ اور پھر آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ کس چیز کا صفایا؟ یہ ایمان کا صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ یعنی الغرض کہ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے باہمی تعلقات کو فساد اور لڑائی جھگڑے کی نظر کرتے ہیں، تو پھر بالآخر ان کے سینوں سے ایمان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ ہر صاحب علم اور اہل ایمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ نماز اور روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کے درمیان اس اتحاد اور یکجہتی کو قائم فرمایا تو اس باہمی تعلقات کی درستگی یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین بنیادوں پر تعلقات استوار کرنے کو آپ نے ارکان اسلام سے بھی زیادہ افضل قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ باہمی وجہ یہ بیان فرمائی کہ باہمی بگاڑ اور اختلافات پورے دین کو اکھاڑ دینے والی چیز ہے۔ آپس کی نفرت اور عداوت، بغض و کینہ دین اور دین کے تقاضوں پر غالب آ کر امت مسلمہ کی ایک ایک چیز پر قبضہ جما لیتی ہے اور ان کے باہمی اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ اور یہ بات مجھ پر اور آپ پر آیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال سے میں اور آپ سمجھنا چاہیں کہ چھوٹی سی لکڑی اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، بآسانی اسے توڑا جا سکتا ہے، لیکن جب انہی لکڑیوں کا گٹھا جمع کر لیا جائے اور پھر اسے توڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک ناممکن عمل بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپس کی نفرت اور عداوت کو کیا ہے؟ دور کیا جائے، ورنہ یہ آپس کی نفرت اور عداوت کیا کرے گی؟ امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کر کے اسے کمزور بنا دے گی، یا دوسرے لفظوں میں کہوں بنا چکی ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ اب قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی بار اور کس اہمیت کے ساتھ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کا جا بجا ذکر فرمایا ہے۔
سب سے پہلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 103 آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وہیں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بہت ہی اہم آیت مبارکہ، اور اس کی تکرار جا بجا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایک ایسا آفاقی لائے عمل ہے جو اس امت کو دیا گیا کہ اگر یہ امت اس لائے عمل پر عمل کر لے، واقعی طور پر عمل پیرا ہو جائے، تو وہ ہر قسم کی تنزلی سے خود کو نکال سکتی ہے۔ فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، آپس کا جھگڑا تمہیں کیا کر دے گا؟ بزدل بنا دے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو ہوا ہے، تمہاری جو قوت ہے، تمہارا جو زور ہے وہ جاتا رہے گا، یعنی تمہاری جو دھاک ہے دشمنوں کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 86۔ الغرض قرآن پاک میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو جن بنیادوں پر، بنیادی چیزوں پر استوار کیا، ہر چیز کی کوئی ایک بنیاد ہوتی ہے، کوئی بیس ہوتی ہے۔ گھر تعمیر کرنے کے لیے بیس ضروری ہے، بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو تعمیر کیا ہے؟ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح یہ امت جسے قیامت تک آخری امت کے طور پر دنیا میں رہنا تھا، تو اس امت کی بنیاد کو بھی اسی قدر مضبوط ہونا تھا۔ تو جن چیزوں پر اس امت کی بنیادوں کو استوار کیا گیا، ان بنیادوں کی روح سے علاقائیت، یعنی مختلف علاقوں سے ہونا، مختلف قوموں سے ہونا، مختلف برادریوں سے ہونے کے باوجود ان سب کو یکجا کیا گیا، اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا بے شک یہ تمہاری امت ہے، یہ ملت ہے اور ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، اللہ فرماتا ہے بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ دین مبین اسلام بنیادی طور پر اخوت اور باہمی صلح پر استوار کیا گیا، یعنی اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ آپ ارکان اسلام نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، معاملات، یہ سب چیزیں بعد میں، سب سے پہلے کیا؟ آپس کا باہمی اتفاق اور یکجہتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یعنی اس بات کو بھی ناپسند کیا گیا کہ جب دو مسلمان آپس میں جھگڑا کریں تو اب تیسرے شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس جھگڑے کو ختم کرائے اور آپس میں مسلمانوں کا وہ بھائی چارہ دوبارہ سے قائم کرے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اہل ایمان کے دلوں کو جوڑنے کی طرف رغبت دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو اپنی سیرہ مبارکہ کے ذریعے اکٹھا کیے رکھا، حتیٰ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ اہل کتاب کے علاوہ مشرکین اور مختلف قبائل کو بھی معاشرتی ارتقاء یعنی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے ساتھ ملایا۔ باہمی اتحاد اور اخوت پر اب مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس کا بیک گراؤنڈ میرے اور آپ کے سب ہی کے علم میں ہے کہ وہاں پر یہودی قبائل آباد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ
کئی اقدامات تھے، عملی اقدامات جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے. سب سے پہلے آپ نے ایک اللہ پر ایمان اور باہمی اخوت کو محور قرار دیا، یعنی ایک سینٹر فریم عطا فرمایا. وہ فریم آف سینٹر کیا تھا؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، توحید کا تصور، اور دوسرا تصور کیا؟ باہمی اخوت، مساوات، بھائی چارہ اور برابری. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو وہاں پر یہود کے دو اہم قبائل آباد تھے، اوس و خزرج، ان کے درمیان جو دیرینہ نسل در نسل چلتی ہوئی دشمنی تھی، اس دشمنی کو بھی دوستی میں بدل گیا. حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب ان کی اس دوستی میں کہیں خلش پڑنے کی توقع تھی، جھگڑے کی توقع تھی، ہونے ہی والا تھا، تو وہاں پر سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء. یعنی فرما دیجئے اے محبوب، اے اہل کتاب، ان سے فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا، اور اللہ تو اس بات پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو. اور فرما دیجئے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو، اور اس میں عیب تلاش کرتے ہو، اور تم خوب جانتے ہو کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جب یہودیوں نے اس اوس اور خزرج کی باہمی دوستی کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک سازش کے تحت ان میں دوبارہ سے اختلاف پیدا کرنا چاہا، ایک پھوٹ ڈالنی چاہی. زمانہ جاہلیت میں جو باہمی یہودی قبائل مدینے میں آباد تھے، ان میں نہ صرف علمی بلکہ سیاسی اور معاشی طور پر بھی ان یہودی قبائل کو ہی غلبہ حاصل تھا. مدینہ منورہ کی جو مقامی آبادی تھی وہ اوس اور خزرج ان دو قبیلوں پر مشتمل تھی، اور ان میں جیسے کہ میں نے بتایا صدیوں سے نسل در نسل جنگ چلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلسل جنگ اور دشمنی کی وجہ سے ان کی جو سیاسی اور معاشی طاقت تھی وہ کیا ہے؟ کھو چکی تھی. جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ انسان بزدل ہو جاتا ہے، قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، اور ان کی جو قوت ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل یہی معاملہ تھا یہاں اوس و خزرج کا بھی. لیکن جب شمع اسلام کی کرنیں ان کے قلبوں پر پڑی، ان کے قلب کو منور کیا، تو دشمنی، بغض، عداوت، لڑائی جھگڑا کے سارے جذبات کس میں تبدیل ہو گئے؟ اتحاد اور اتفاق میں تبدیل ہو گئے، اور یہ پھر سے سیاسی، معاشی، اقتصادی طور پر گرو کرنے لگے. اب جو دیگر یہودی تھے، ان دو قبائل کے علاوہ دیگر یہودی قبائل بھی وہاں آباد تھے، وہ اس بات سے پریشان تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمان مضبوط ہوتے تو یقیناً کیا ہے، یہودیوں کی اجارہ داری وہاں سے ختم ہونے کو تھی. تو وہ اس بات پر پریشان تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کیا کیا جائے، ان دونوں قبیلوں کے مابین جو پرانی دشمنی ہے اسے پھر سے اجاگر کیا جائے. تو ایک بار انہیں موقع مل ہی گیا، اور وہ موقع ملا تو موقع پاتے ہی انہوں نے کیا کیا، جہاں تمام قبیلے کے لوگ جمع تھے، ان قبیلے کے درمیان جو ہے وہ پرانی شاعری، رضیہ، اشعار پڑھنا شروع کیے، جس میں ان کی عداوت کا، دشمنی کا، ایک دوسرے کے ساتھ برے تعلقات کا، برے رویوں کا ذکر تھا. اور اس ذکر کے باعث کیا ہے، شور و غل برپا ہو گیا. اوس اور خزرج کے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ پھر جنگ پر آمادہ ہو گئے، ایک دوسرے کو میدان جنگ میں بلانے لگے. دن مقرر کیا جانے لگا کہ اس دن جو ہے وہ باقاعدہ ہم دوبارہ سے جنگ کریں گے. جب یہ بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہم ہو جاتے ہیں اور انصار سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، یہ کیا جہالت ہے، میری موجودگی میں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم پھر سے کفر کی اندھیریوں کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ آپ کے اس فرمان سے جو اوس و خزرج کے انصار صحابہ کرام تھے وہ متنبہ ہو گئے. ندامت سے ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اور اس موقع پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں
لڑائی جھگڑا کروانا بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید اس پر نازل ہوئی ہے کہ مسلمان نہ خود آپس میں لڑیں، نہ ہی کسی تیسرے شخص کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی پھوٹ ڈالے یا انتشار کا باعث بنے۔ تو جہاں ایک طرف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس و خزرج کی دیرینہ دشمنی کو محبت اور اتحاد میں تبدیل کیا، تو وہیں دوسری طرف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان مہاجرین اور انصار اور جو دیگر قبائلی لوگ تھے اور جو غلام تھے اسلام قبول کر کے مشرف با اسلام ہوئے تھے، ان سب کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کر کے انہیں آپس میں منسلک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اخوت اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثال قائم کی، یہ مجھ سے اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس کے سبب کس طرح انصار مدینہ نے فرط محبت اور ایمان میں اپنا مال، اپنی جائیدادیں سب کا سب اپنے مہاجرین بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ اگر کسی انصار صحابی کی 2 سے زیادہ زوجہ تھی تو انہوں نے ایک کو طلاق دے دی کہ دوسری زوجہ سے ہمارے مہاجر بھائی نکاح کر لے۔ اس درجے کا ایثار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قائم فرمایا، اور اسی لیے قرآن مجید نے اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے آپسی اتحاد میں جہاں مدینے میں اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی، وہیں آپ نے اخلاق حسنہ، بخشش، عفو و درگزر، وسعت نظری کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مبارکہ کے ذریعے بھی ان تمام باتوں کا بہترین عملی نمونہ پیش فرمایا، جس کے سبب امت مسلمہ ایک واحد لڑی میں پرو دی گئی، یا اس نے پوری امت مسلمہ کو ایک واحد لڑی میں پروئے رکھا۔ بات کو اگر آگے بڑھائیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ تک اس بات کی طرف مکمل کوشش جاری رکھی کہ مسلمانوں کے مابین داخلی وحدت ہو، یعنی ان کے درمیان جو اتحاد قائم کیا گیا ہے، وہ قبیلے جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی جن کی تلواریں آپس میں بلند ہو جایا کرتی تھیں، سالوں ان کی ایک دوسرے سے جھگڑا جنگیں جاری اور ساری رہتی تھیں، طویل نہ ختم ہونے والی، نسل در نسل ایک کے بعد ایک لوگ ان جنگوں میں مارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان اس درجے کا ایثار اور محبت قائم فرما دی، یہاں تک کہ آخری ایام میں بھی جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیماری کی کیفیت میں تھے، آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے اور اپنے خطبے کا اختتام ان الفاظ سے فرمایا، لوگو سنو، مجھے تم سے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارے دنیاوی امور میں تمہاری آپس کی باہمی کشمکش اور تفرقے کا ڈر ہے کہ تم آپس میں کہیں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد وحدت یعنی اس امت کے اتحاد کے لیے محبت اور اخوت کا راستہ اختیار فرمایا، وہیں اس راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کے لیے آپ نے سخت عملی اقدامات فرمائے۔ آپ نے انسانی یکجہتی کے راستے سے پے در پے جو قبائلی عصبیت تھی، قبیلوں کا ایک دوسرے پر الزام کرنا، ایک دوسرے پر غرور و فخر کرنا، تکبر کرنا، آپس میں عہد شکنی کرنا، مفاد پرستی کے معاملات ہوں یا وہ خود محوری کے معاملات ہوں، سود خوری کا نظام ہو، انتقام کی آگ ہو جو فریقین کے مابین جلتی ہو، چاہے آپس کا حسد ہو، حاسدین ہو یا منافقین ہو، تمام طرح کی جاہلانہ رسوم و رواج
ان جیسی بدترین رکاوٹوں کو بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا. یعنی یہ وہ تمام برائیاں تھیں جو ان میں اہل عرب میں موجود تھیں, اور ان تمام برائیوں کی جو ایک جڑ تھی وہ کیا تھی؟ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان اس بنیاد کو مضبوط فرمایا, اور اس کے تحت آنے والی, اس کے مقابل میں آنے والی جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سب کی سب کیا ہیں, ان سے ختم ہو گئی اور جڑ سے اکھڑ دی گئی. بالآخر ایک عظیم امت واحدہ کی تشکیل ہو جاتی ہے, جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس دنیا کے 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت قائم کی, اسلام کا جھنڈا لہرایا. اور یہ کس وجہ سے تھا کہ امت مسلمہ عالمی انسانی اتحاد اور وحدت پر یقین رکھتی تھی. سیرت مبارکہ میں امت مسلمہ کے جو باہمی اتحاد کے, مسلم امہ کے چھوڑیں حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن عمل کے روشن پہلو ہمیں موجود نظر آتے ہیں. اس لیے وحدت انسانی کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنما اصولوں پر عمل کرتے کر کے ہی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہو. ایک پرامن معاشرے کے لیے, پرامن معاشرہ جس میں کوئی فسادات نہ ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہو, اعلیٰ اور ادنا کا تصور نہ ہو, سب کو برابری کے حقوق میسر ہو, یہ کب ممکن ہے؟ اس کا قیام تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک ایسے معاشرے کا قیام ممکن ہے. اس وقت دور حاضر میں دیکھا جائے تو یہود و نصارہ یعنی دشمنان اسلام کا جو اولین ہدف ہے, جو پہلا ٹارگٹ ہے, وہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی تباہی اور تنزلی. مسلمانوں کو آپس کے اختلافات میں الجھا کر دشمن ہمارے خلاف صف آ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں کیا ہے, بٹ جائیں, فرقہ فرقہ کھیلیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق, محبت, بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے, اور پھر کیا ہے اس کا ہدف آسان ہو جائے, اور وہ مسلمانوں پر آسانی کے ساتھ کیا ہے ان کی تنزلی اور ان کی تباہی کو ممکن بنا سکے. اب اگر دیکھا جائے کہ اسلام دشمن جو قوتیں ہیں, ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں جو مختلف طریقے سے انٹرنیشنل پالیسیز ہیں, جن کا ایک ہی ہدف ہے مسلمانوں کو کیا کرنا, کمزور بنانا, اور مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا, جو بنیاد وہی ابھی میں نے بات کی کہ تمام برائیوں کی جڑ, تمام برائیاں ختم ہوئی تھی کس وجہ سے؟ اتحاد اور یکجہتی کی وجہ سے. اور اب جو تمام برائیاں دوبارہ سے لائی جا سکتی ہیں وہ بھی کس وجہ سے؟ ان کے اتحاد اور یکجہتی کو ختم کر کے. تو اسی لیے بین الاقوامی قوتوں یا اسلام دشمن قوتوں کو کی سازشوں کو جس ہتھیار کے ذریعے ناکام بنایا جا سکتا ہے اس کا نام وحدت اور اخوت ہے. اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اختلاف آپس میں, انہیں اپنے اختلافات کو نظر انداز کر کے باہم کیا ہے مشترک ہونے کا وقت ہے. یہی وقت ہے امت مسلمہ کی سالمیت اور بقا کا بھی یہی ایک واحد راستہ ہے, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا, ہم نے اور آپ نے سن لیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت مبارکہ کو اگر غور سے دیکھیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو, اور پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا, اپنے اندر کے افتراق یعنی تمہارے اندر جو انتشار ہے, جو تفرقہ ہے, پہلے اس کو ختم کرو, آپس میں اتحاد اور وحدت پیدا کرو. اس فرمان کے بعد اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے حالت کفر اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والا زمانہ, یعنی دونوں زمانوں کا موازنہ فرمایا ہے. پہلے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا, تفرقہ نہ کر لینا.
پھر اس کے بعد اس زمانے کا ذکر فرمایا جو اسلام سے قبل کا تھا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب تم کیا تھے؟ آپس میں دشمن تھے. تمہارا حال یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم دستوں گریباں تھے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. تمہارے افتراق کی حالت باہمی عداوت کو پہنچ چکی تھی. تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے درمیان فساد، قتل و غارت گری، خون خرابہ ہوتا. طویل مدت تک انسان کے طبقات کے درمیان جنگ جاری رہتی اور نسلوں کی نسلیں اس جنگ کی نظر ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا اس حالت کو یاد کرو، اور اس نفرت اور عداوت کی کیفیت کو قرآن مجید نے حالت کفر سے تعبیر دیا. اب اس کے بعد فرمایا پچھلی حالت یاد دلا دی کہ تم کیا تھے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. لیکن پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت کا نزول فرمایا، اپنے محبوب کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے کیا کیا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہاری نفرت کو محبت میں بدل دیا، تمہارے افتراق کو اتحاد میں بدل دیا، تمہارے جھگڑوں کو محبت سے بدل دیا، تمہاری دشمنی کو اتفاق اور یکجہتی کے ذریعے قائم و دائم کر دیا. پھر آگے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةٍ إِخْوَانًا، اور جو تم ایک دوسرے کے کبھی دشمن تھے، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں، وہ تمہاری نعمت کے ذریعے تم ایک دوسرے سے بدل کر بھائی بھائی بن گئے. یعنی وہ تمہاری دشمنی عداوت کس میں بدل گئی؟ اخوت اور بھائی چارے میں بدل گئی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آمد کا یہ فیض تھا جس کے ذریعے جو امت وجود میں آئی، قرآن مجید نے اس امت کی حالت کو اتحاد، وحدت اور اخوت سے تعبیر کیا، جبکہ اس سے پہلے جو حالت تھی اس قوم کی اس کو کفر، انتشار اور عداوت سے تعبیر کیا. اس تمام بیان کے بعد آخر میں پیغام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اب سنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اب سنو، اور اب تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور جب ان کے پاس کوئی واضح نشانیاں آتی اس کے بعد بھی وہ اختلاف کرنے لگتے، انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. جس نعمت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعمت ہدایت قرآن نے تمہاری نفرتوں کو محبتوں سے، تمہارے تفرقوں کو وحدت سے بدل دیا. اس نعمت کو پا لینے کے بعد اب سن لو، خبردار دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، پھر سے آپس میں پھوٹ نہ ڈال لینا، اور ہدایت کی واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلافات کی نظر نہ ہو جانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں حالتیں بیان فرمانے کے بعد تنبیہ بھی فرمائی کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک عظیم محبت، اخوت، مساوات، اتحاد قائم کر دیا گیا ہے. اب تم ان امتوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس واضح نشانیاں آئیں، اللہ کا پیغام آیا لیکن اس پیغام کو قبول کر کے پھر وہ آپس میں تفرقہ کرنے لگے. بس اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باہمی بھائی چارے اور اخوت کے رشتے میں منسلک کر دیا، اور ہر طرح کی اختلافات کو مٹا کر فرمایا کہ خیر خواہی کے ساتھ اس کو، تمام طرح کے اختلاف کو مٹاؤ اور مٹا کر وحدت کی منزل کو پالو. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. مسلمانوں اور دوسری قوموں کے درمیان، یعنی جب میں اور آپ بحیثیت امت اپنا اور دوسری قوموں کا موازنہ کرتے ہیں تو ایک اصولی فرق ہے، ایک نظریاتی فرق ہے. وہ کیا ہے کہ جو قومیت کا تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا، جو دین نے ہمیں دیا، وہ دوسری قوموں سے یکسر مختلف ہے.
ہماری قومیت کا یعنی مسلمانوں کا جو تصور ہے, جو اصل اصول ہے, اس کا اشتراک یعنی ہماری جو اتحاد, یکجہتی, یگانگت ہے, وہ نہ اس کی بنیاد نہ زبان ہے, نہ وطن ہے, نہ کوئی معاشرتی اور اقتصادی غرض ہے, بلکہ اس بھائی چارے سے تعلق رکھتا ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں قائم فرمائی تھی. اور اسی لیے اس کی بنیاد, عقائد سب کیا ہے, سب کا سرچشمہ ایک ہے. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے جو امت مسلمہ اور دیگر قوموں میں واضح ہے. بقول علامہ اقبال, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو یہاں پر مسلمانوں کو ایک ملت میں گم ہو جانے, مل جانے کا مشورہ دیا گیا علامہ اقبال نے, اور وہ کہتے ہیں, اور یہ بات عیاں ہے کہ وہ مسلمان جن کا خدا ایک, قرآن ایک, رسول ایک, کعبہ ایک, دین ایک, تو وہ قوم پھر بالآخر فرقوں اور گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئی؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو علامہ اقبال نے ہم سب سے کیا, اور اس کا جواب جو میں اور آپ دے رہے ہیں بحیثیت امت عملی طور پر وہ بالکل نہیں ہے, بلکہ جواب کیا ہے؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. آج وہ وقت ہے, وہ وقت موجود ہے میرے اور آپ کے درمیان. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اور عصر حاضر میں عالم اسلام کی بقا, میری اور آپ کی بقا, اس امت مسلمہ کی بقا حب وحدت ملت اسلامیہ کے جذبے میں مضمر ہے. حب وحدت ملت اسلامیہ کیا کہ سب اپنی رنگ, نسل, زبان, فرقہ, قوم, علاقہ, قبائل, گروہ, خاندان, حسب, نسب, سب سے بالا تر ہو کر کیا ہے, ایک قوم بن جائیں, پھر سے مسلمان واحد ہو جائیں, ایک کلمے کے نیچے, ایک قرآن کے نیچے, ایک رسول اللہ کے احکامات کے نیچے, توحید کا پیغام لے کر. یہی کیا ہے, میری اور آپ کی بقا کا راز ہے. لیکن اس کے برعکس آج 57 سے زائد اسلامی ممالک ہیں, لیکن باہمی اتحاد و اتفاق کی بجائے وہ کیا ہیں, باہمی چپکلش, لڑائی جھگڑوں کا شکار ہی نظر آتے ہیں. ایران عراق جنگ کو دیکھ لیجئے, کویت پر عراق کا حملہ دیکھ لیجئے, یمن, شام, عراق, لیبیا پر جنگ کا مسلط ہونا دیکھ لیجئے, ایران اور سعودی عرب کے الگ اختلافات ہیں. یہ ساری چیزیں, تمام امور اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہماری جو آپسی انتشار ہے اس سے اسلامی ممالک اس قدر کمزور ہو چکے ہیں. بات عیاں ہے کہ وہی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ آپس میں اختلاف نہ کرو, کیا ہے, فتفشلو, تم آپس میں کمزور ہو جاؤ گے, بزدل ہو جاؤ گے. تو وہی ہے, آج اسلامی ممالک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود, ایٹامک پاورز ہونے کے باوجود, تمام نیچرل ریسورسز میں اپنا ایک علیحدہ سب سے بڑا مقام رکھنے کے باوجود, دنیا کی معیشت پر کنٹرول کرنے کے باوجود کیا ہیں, کمزور ہیں. اور صہیونی اور مغربی طاقتیں انہیں ایک ایک کر کے اپنے جال میں گرفتار کر رہی ہیں. تمام اسلامی ممالک جو بظاہر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, برادران اسلامی ممالک, وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی تباہی کا نظارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں کچھ بھی ہو رہا, میں اور آپ بالکل اس طرح سے مطمئن ہیں کہ میرے اور آپ کے گھر کیا ہیں,
آرام سے. ہم صبح آرام سے اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھتے ہیں, دن بھر اپنے کام بالکل صحیح طرح انجام دیتے ہیں, اور رات میں پھر وہی آرام سے سکون کی نیند اپنے بستر پر سو جاتے ہیں. دنیا میں پھیلی آگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے, میں اور آپ اسی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنا سر مٹی میں دیے ہوئے ہیں کہ خطرہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچا. تو ضرورت اسی امر کی ہے, وہ پیغام جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے اس امت کو دیا, اس پیغام کو پھر سے عام کیا جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسوہ نبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ہی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود یا کامیابی اس میں پوشیدہ ہے. یہی ایک وہ واحد راستہ ہے جسے میں اور آپ اپنا کر اپنی دین کو اور دنیا کو سرخرو کر سکتے ہیں. میانہ روی, فلاح عامہ, احترام انسانیت, باہمی رواداری, تحمل اور برداشت, یہ سب سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں پہلو ہیں. تو ہم پر بھی, مجھ پر اور آپ پر بھی لازم ہوتا ہے, جہاں میں اور آپ 1500 سالہ عظیم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں, تو سیرت مبارکہ کے ان چیدہ نمایاں پہلوؤں کو بھی اپناتے ہوئے نہ صرف اپنے مذہبی بلکہ معاشرتی فرائض بھی بجا لائیں, اور دنیا میں امن و سلامتی اور اخوت کا پیغام عام کریں, تاکہ یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے. یہ تو بات ہو گئی دنیا کی, عالمی معاملات کی, آپس میں کس طرح سے تعلق ہے. لیکن کوئی بھی برائی جب شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہمیشہ گراؤنڈ لیول سے ہوتا ہے. بڑی حد پر جا کر تو میں نے اور آپ نے بات کر لی کہاں برائی ہے, کہاں انتشار ہے, کس طرح دوسری اقوام ہم پر قابض ہیں, نظریں جمائے ہیں, کس طرح مسلمانوں کو کہاں کمزور کیا جائے. لیکن ان سب کا آغاز کہاں ہوا؟ میں اور آپ آ جائیں اب اپنے لیول پر, اس برائی کو تلاش کریں میرے اور اپنے اندر. وحدت امت کا اتحاد, امت کی یکجہتی یقیناً ایک وسیع موضوع ہے. تو اب یہاں سوال بنتا ہے کہ اس وسیع موضوع کو میں اور آپ خود پر اپنی زندگی میں کس طرح سے عمل پیرا ہوں گے. تو بالکل اس کا آغاز, ہر چیز کا آغاز کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات سے. ہر چیز کے لیے, کسی بھی عمل کے لیے, کسی بھی علم پر عمل کرنے کے لیے جب آپ غور و فکر کریں تو سب سے پہلے اس میں اپنی ذات کو پیش کریں, اپنی ذات کو لائیے کہ میں اور آپ کہاں کہاں اتحاد کی جگہ انتشار کا شکار ہیں. بین الاقوامی سطح پر تو میں نے اور آپ نے دیکھ لیا اور ایگری بھی کر لیا, ہاں جی یہاں بھی انتشار ہے, یہاں بھی تفرقہ ہے, سب فرقہ کھیلتے ہیں. ایک فرقے والے دوسرے فرقے والوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ دیکھ لیا, سن لیا, ایگری بھی کر لیا, مان بھی لیا, بہت اچھا جی. اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنی ذات کو دیکھیں, ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں. ہماری زندگیوں میں کہاں اتحاد ہے؟ گراؤنڈ لیول پر آ کر دیکھیں. بحیثیت خواتین, بحیثیت عورت, بحیثیت خاتون خانہ, میں اور آپ کہاں کہاں انتشار کا شکار ہیں, کہاں کہاں تفرق کا شکار ہیں, کہاں کہاں معاشی طور پر میرے اور آپ کے درمیان فرق ہے, تفاوت ہے. کیا میں اور آپ خود کو اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کے برابر سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی مل آنر اپنے مل کے ملازمین کو اپنے برابر سمجھتا ہے؟ کیا ایک اعلیٰ اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والا ایک ادنا مزدور کو اپنے برابر سمجھتا ہے؟ کیا میں اور آپ جب باہر سفر کرتے ہیں تو کیا ایک عظیم الشان گاڑی میں چلنے پھرنے والا کیا رکشے میں سفر کرنے والے کو یا رکشہ ڈرائیور کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ بالکل نہیں. کہاں کہاں یہ انتشار میرے اور آپ کے درمیان نہیں پھیلا ہوا؟ وہ اخوت, مساوات, بھائی چارہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا, اس میں کوئی ادنا اور اعلیٰ نہیں. اسلام نے بھی یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا نا. قرآن ایک, اللہ ایک, ایمان ایک, نبی ایک, نماز ایک, سب کچھ ایک, لیکن اس کے باوجود میں اور آپ ایک نہیں ہیں. پڑھتے تو ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن اس کا عمل کیا دکھتا ہے؟
کیا واقعی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے نماز کے دوران بھی یہ بات کریں گے؟ ہم تو یہاں بھی محفوظ نہیں ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی کام کرنے والی یا جسے ہم بظاہر، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو، لیکن ہم بظاہر اپنی کہہ لیں اپنے خود کے نقائص کے باوجود دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کوئی ہمارے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے. ہم خود اچھے طریقے سے تیار ہیں کسی محفل میں جانے کے لیے، ویل ڈریسڈ ہیں، پریپیئر ہیں، اور کوئی آ کر ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے جس کا حلیہ بھی درست نہیں لگ رہا، بظاہر دیکھ رہے ہیں بدن سے بدبو اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کیا اس کو آپ اپنے مصافحہ معانقہ کرنا اس سے پسند کریں گے؟ ہماری اپنی یہ حالت ہے، اپنے دلوں کی یہ حالت ہے. تو اتنی بڑی بڑی باتیں تو بعد میں آتی ہیں، آغاز تو مجھے اور آپ کو آج اور ابھی سے کرنا ہے، اپنے معاملات سے، اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز سے. یہ اعلیٰ اور ادنا کا تصور ختم کرنا ہے. بے شک ہر شخص سے اس کے منصب اور مرتبے کے متعلق سلوک کیا جاتا ہے، لیکن وہ سلوک کہیں بھی تحقرانہ نہیں ہوتا، ذلت آمیز نہیں ہوتا. وہ سلوک بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان تمام لوگ کیا ہیں؟ برابر ہیں. اور اسی اخوت اور مساوات اور بھائی چارے کا اسلام نے ہمیں درس دیا. اور یہی آج کا پیغام ہے سیرت النبی کانفرنس کا، کہ جہاں جہاں میں اور آپ اس انتشار کا شکار ہیں، اس انتشار کو اپنے درمیان سے ختم کریں، ایک قدم آگے بڑھیں، عملی جد و جہد اپنائیں، اس امت کو ایک واحد امت کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.